اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پچھلی 2 ویڈیوز کا جو موضوع تھا وہ تھا اولاد نہ ہونا، رشتے نہ ہونا۔ یہ بھی اسی کے ساتھ آگے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ مایوسی کی بات کی تھی کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کا مطلب ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے محروم کر لینا۔ آپ خود مایوسی کی دلدل میں پھنس کے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ سورہ الحجر کے اندر آیت نمبر 56 ہے کہ جو رحمت رب سے مایوس ہوا وہ گمراہ ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ گمراہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا، مسئلوں کا حل نکالنا ہے۔ بہت ساری وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مایوسی کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن 3 بڑی وجوہات جو ہیں، جو میری نظر میں ہیں، وہ ہیں شادی نہ ہونا، اولاد نہ ہونا، مال کی کمی، مال و دولت کی کمی۔ اب مختلف اسباب ہیں جن کی بنا پر پھر انسان مایوسی کی طرف نکل جاتا ہے، جس میں ایک پہلا سبب بن جاتا ہے جہالت کا۔ اب جہالت، ان پڑھ جو لوگ ہیں وہ تو سمجھ آتی بات، لیکن وہ لوگ بھی جاہل اس میں شمار ہوتے ہیں، لوگوں میں جو بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، موقع بے موقع لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح علم والے بھی اسی گناہ میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ علم والے علم رکھتے ہوئے بھی مایوسی اور کفر کا نظارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ پھر بے صبرا بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ مختلف جگہوں پر ہاتھ پیر مارتا ہے اپنے مسئلے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور جب وہ حل نہیں ہوتے تو انسان بے خبری میں بعض دفعہ ایسے کفریہ کلمات ادا کرنے لگ جاتا ہے جو کہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ ایک میں ہی ملا تھا جس کے ساتھ ایسا کرنا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک تو آپ خود دکھ میں ہوتے ہیں، پھر اتفاق سے آپ کو وہ کمپنی مل جاتی ہے جو خود بہت نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، جو خود کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، اپنے لیے کیا سوچنا کسی دوسرے کے لیے بھی اچھا نہیں سوچتے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو مزید اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ کو خراب کرتی ہے اور آپ اور مشکلات میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ، دوسروں کی پرآسائش زندگی کو دیکھ کر، اس پر نظر رکھ کر آپ اس میں بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بچی کی شادی ہو گئی، وہ خوش باش ہے اور آپ کی بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ بعض لوگ ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، بعض لوگ دعائیں تو دیتے ہیں مگر دل میں کسک رہتی ہے کہ ہائے کاش میری بیٹی کی بھی شادی ہو جائے، کاش اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی آ جائے، ہائے کاش اللہ نے مجھے بھی اتنا اچھا داماد دیا ہوتا، ہائے کاش اللہ نے مجھے بھی اتنا بڑا گھر دیا ہوتا۔ مجھے لگتا ہے انسان کو مزید اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس سے دعائیں مانگنے کے بجائے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ اور سب سے بہترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کبھی کسی کی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ بولو، اس کے بعد اس کے لیے اچھی سی دعا بھی کرو، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو اچھے طریقے سے نوازا ہے ایسے تو مجھے بھی نواز، تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ خوشی سے کسی کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، مگر پہلے دوسرے کی خوشی کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے دعا کریں۔ سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ ہے دین سے دوری۔
دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اب دین سے دور خالی وہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے دور وہ بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، پر افسوس یہی ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اس کو وہ سمجھ لیں ان باتوں کو تو پھر وہ مایوس نہ ہوں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں۔ تو پھر ہم اس کے ساتھ کیوں ماتھا مارتے ہیں جا کے اپنا؟ میں کسی کو کم دیتا ہوں، میں کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہوں، پھر ہم کیوں جا کے اپنا ماتھا مارتے ہیں؟ پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ اس کو کرے گا، اور جتنا ہمارے لیے اور جو کچھ ہمارے لیے وہ ہمیں ملے گا۔ آپ دعا کریں، کیا پتہ آپ کی دعا جو ہے وہ آگے لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے دعا کی ہے اور آپ دعا کریں گے اور آپ کی یہ چیز بہتر ہو جائے گی۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، لیکن اس کے بعد اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ بس یہ کفریہ کلمات ادا کرنا چھوڑ دیں، نیگیٹو سوچ رکھنا چھوڑ دیں، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں، اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، پہلے ان کی اچھی چیز دیکھ کے پھر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ بھول گئے ہیں شاید، یا کسی کو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے خوبصورت چیزیں کھانے کے لیے بھجوا دیتا ہے، اتنے پیارے پیارے پھل، اتنے بہترین چیزیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اب بے صبر ہو کر مایوسی کی طرف نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر آپ اس کے بعد ایک ایسی دلدل میں چلے گئے جس سے نکلنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، تو پھر آگے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی خوفناک دلدل ہے کہ اس میں آپ کی آنکھیں بڑی عجیب نظارے کرتی ہیں، آپ کے کانوں میں بہت کچھ عجیب سنائی دیتا ہے، آپ زبان سے کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ ایسے غلط کام کرنے سے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، آپ کے پیر ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں جہاں پہ جانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور وہ دلدل کون سی ہے اس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔